الرحمن الرحیم۔ عمرو بن العاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم تمام دنیا کے انسانوں سے بہتر اور افضل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ وہ مجھ پر ایمان لائے، میری تصدیق کی، میرے لائے ہوئے دین کو بے چون و چرا تسلیم کر کے اس پر پورا عمل کیا، اور دین کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہمارے لیے معیار ہیں۔ اور قرآن میں بھی فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو صحابہ نے جو قربانیاں دی تو اللہ نے ان کو مقام بھی اسی طرح عطا کیا۔ تو صحابہ کی افضلیت کا قائل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ان کی طرف سے بددل ہوگا تو پھر دین میں بھی اس کے کمی ہوگی، اور جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا تو صحابہ کرام سے اتنا ہی تعلق اور اتنی ہی اس سے محبت ہوگی۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا، میرے صحابہ کے ساتھ تحریم و تکریم، عمدہ سلوک اور محبت کا معاملہ کرنا، یعنی جو بعد میں آئیں لوگ تو صحابہ کا ان کے دل میں احترام ہونا چاہیے، ان کے لیے اکرام ہونا چاہیے، اور انہیں اچھے القاب سے یاد کرنا چاہیے، برے القاب سے نہ یاد کریں۔ صحابہ کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن وہ میری تصدیق اور احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، یعنی جو ان کی اتباع کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو وہ بھی خیر پر رہیں گے۔ ان کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات نفسانی کے جال میں پھنس جائیں گے، اللہ و رسول کے احکام کو ترک اور منہیات کہتے ہیں حرام کو، منہیات پر عمل کریں گے، دین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالیں گے، ریاکار، بہت قسمیں کھانے والے اور دوسروں کی قسموں کا اعتبار نہ کرنے والے ہوں گے، خود جھوٹی گواہی دیں گے لیکن دوسروں کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، بات میں جھوٹ بولیں گے، ان کے قول و عمل میں اختلاف ہوگا، یعنی بات کچھ اور ہوگی، عمل کچھ اور ہوگا، بات کر رہے ہوں گے سچائی کی کہ سچ بولو، لیکن بول رہے ہوں گے جھوٹ، یعنی دونوں میں تضاد ہوگا۔ علم اور حلم اٹھ جائے گا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، اور حلم کہتے ہیں حال سے صبر اور برداشت، یعنی دین میں جو تکلیفیں آئیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان تکلیفوں کو جھیلنا۔ حلم جو ہوتا ہے جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو، تو علم بھی اٹھ جائے گا اور حلم بھی اٹھ جائے گا، دونوں میں فرق ہے۔ علم عین سے ہے اور حلم جو ہے وہ حا سے ہے۔ جہالت و فحش کاری غالب ہوگی، حیا و امانت ختم ہو جائے گی، جھوٹ، خیانت، والدین کی نافرمانی، طویل آرزوئیں، لمبی امیدیں پیدا ہو جائیں گی، بخل و حرص، بغض و حسد، ظلم و سرکشی، بد اخلاقی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی جیسی برائیاں عام ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں لوگ دین سے نکل کر اس طرح دور جا پڑیں گے جیسے کمان سے تیر، کیونکہ قیامت برے ہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اگر تم جنت کے داخلے اور ان کی نعمتوں کے خواہش مند ہو تو اس وقت میری سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، نئی باتوں سے دور رہنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ البتہ پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جس نے اطاعت اور جماعت کو چھوڑا، احکام الہی کو ضائع کیا، اس پر قیامت میں اللہ غصہ ہو کر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پورے سبق کا نچوڑ صرف دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور وہ بندہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہے۔ جب تک لوگ صحابہ کے راستے پر رہے تو صحیح راستے پر رہے، لیکن جب انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ چھوڑا تو ان کے اندر ہر برائی پیدا ہو گئی، اور سب سے بڑی برائی خواہشات نفسانی پر عمل ہے، یعنی جو دل میں آئے وہ کرے۔ آج کے جو زمانہ ہے اس میں سب سے زیادہ اس کا علاج بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے زمانے سے لوگ جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی گمراہی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور آج وہ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کا علاج یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ
میری سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، اور میرے لوگوں نے جو دین چھوڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اس پر عمل کریں، اس کو یعنی خلفائے راشدین کو خاص طور سے کہا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، یعنی میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑیں، تو پھر وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور ایک گروہ ضرور ہمارے درمیان ایسا رہے گا ان تمام گمراہیوں کے درمیان کہ وہ حق کی بات کرے گا، حق پر رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور اس کا سب سے بہترین پیمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ ہم ان کی صحبت کو لازم پکڑیں۔ یعنی کیسے پکڑیں گے کہ ان کے حالات کو مطالعہ کریں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، ان کی جیسے سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ہر حال میں صحابہ کو اپنا جو ہے متبوع بنانا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو یقینی طور سے ہم کامیاب ہوں گے، خاص طور سے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو یہ پورے سبق کا خلاصہ یہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔